محترم حضرات، ماہ محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ مشرق سے مغرب تک زمین کے تمام اطراف میں امت مسلمہ جہاں جہاں آباد ہے اور ظلم کا شکار ہے، فلسطین، کشمیر، افغانستان، برما، بھارت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کے دوران ہر جگہ پر مسلمانوں کو ظلم سے نجات نصیب فرمائے اور یہ سال امت مسلمہ کے لیے ایک مبارک سال
اس ماہ مبارک کے دوران زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و غارت گری اور خون ریزی سے لوگ اجتناب کرتے تھے. اسے ماہ محرم سمجھ کر ایک دوسرے کا احترام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ توبہ میں جن 4 مہینوں کو حرمت کے مہینے قرار دیا ہے ان میں سر فہرست یہی ماہ مبارک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ یوم خلق السماوات والارض اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کی. سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حبیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہوئی کہ جب سن ہجری کا پہلا مہینہ اسے قرار دیا کہ اب مسلمانوں کا سال اس مہینے سے شروع ہو کر ماہ ذوالحجہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے. عجیب اتفاق ہے کہ سن ہجری کی پوری ترتیب خلیفہ راشد امیر المومنین مراد رسول سیدنا حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امیر المومنین کے حکم پر ہی قائم ہوئی اور پھر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سن 23 ہجری کے ماہ ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو زخمی ہوئے اور 3 دن درد و الم میں تکلیف میں علاج معالجہ میں مصروف رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی روح قبض کی گئی تو ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا تھا. پہلی تاریخ تھی. گویا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خون شہادت کے ساتھ سن ہجری کا چہرہ سرخ رو ہوا اور تابناک ہوا. آج بھی سن ہجری چمک رہا ہے، روشن ہے. دنیا کے 1.5 ارب مسلمان اپنے سال کا آغاز محرم الحرام سے کرتے ہیں تو عملاً خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی.
فضیلت اور اسلام کے لیے ان کی خدمات اور مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، بلکہ پوری انسانیت پر ان کے احسانات کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا اور انسانیت اللہ تعالیٰ کی جس فضل و کرم سے محروم ہوئی، اس کا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اور کسی تفصیل میں جائے بغیر سرور دو عالم فخر موجودات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 6 سال میں مکہ معظمہ کی صورتحال اور مسلمانوں کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بالعمر، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ پیغمبر دو عالم کے الفاظ اور پھر ان الفاظ کی ترتیب سے بننے والے جملے کو آپ بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، بار بار غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا محسوس فرما رہے تھے، عمر کی کیا حیثیت تھی، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو حضرت عمر کی کتنی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، سعادت حاصل۔ ایک وقت آیا جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ کرام میں تفسیر اور فقہ کے اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ روایات سیرت میں یہ موجود ہے کہ قد ظل كل ما ذكر عمر يبكي حتى يبطل الحساب من دموعه۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی مدینہ میں بہت ضرورت ہے، لیکن میں ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں۔
حضرت عثمان کا دور گزرا، حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں ہی قیام پذیر تھے، آنا جانا ملاقات حج کے موقع پر یہ سب تھا۔ لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اپنے خلافت کے دور میں، اور جب کوفہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں علماء اور شاگردوں کے ساتھ کوفہ سے شہر سے باہر نکل کر حضرت علی المرتضیٰ کا استقبال کیا۔ تمام حالات حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے اس پر روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ جب کبھی حضرت عمر یاد آتے، تذکرہ ہوتا تو یکدم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ روتے غم کی بنیاد پر، یہاں تک کہ سامنے پڑی ہوئی کنکریاں ان کے آنسو سے تر ہو جاتی، ایک چھڑی لگ جاتی، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ ان عمر کان حصنا حصینا للاسلام، عمر اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ، اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وما رأيت عمر قط إلا وكان بين عينيه ملكا يصدق، میں نے جب بھی کبھی عمر کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی حفاظت پر گویا اپنی قدرت کا پہرا اٹھا رکھا، کیونکہ عمر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنا قیمتی ہے اور ان کی جان کتنی قیمتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ کان اسلامہ فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امارتہ رحمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ تو مسلمانوں کے لیے فتح کا نشان۔ حضرت عمر نے ہجرت کی تو یہ اسلام کے لیے نصرت، اور حضرت عمر کی امارت رحمت۔ یہ تینوں جملے اپنی جگہ پر مستقل مضمون ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں آپ کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو آپ دار ارقم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے اور صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی فرماتے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر عبادت خانہ کعبہ کے صحن میں ادا کی۔ ہجرت کیسے نصرت تھی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کانت امارتہ رحمہ، حضرت عمر کی امارت خلاف امیر المومنین ہو، یہ رحمت تھی۔
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنا صدمہ امت مسلمہ نے حضرت عمر کی شہادت پر محسوس کیا ہے، اتنا صدمہ اس کے بعد کبھی کسی کی وفات میں محسوس نہیں۔ قاتل کون تھا؟ اس کا نام ابو رؤوف ہے۔ مجوسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، ایران کا رہنے والا تھا۔ جلالہ اور دہامت کی جنگوں میں یہ ایران کی طرف سے شریک تھا، غلام بنا، جنگی قیدی بنا۔ جنگی قیدی غلام کے طور پر تقسیم ہوئے تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ مدینہ طیبہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیں۔ حضرت عمر نے نکال دیا۔ حضرت عمر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی مشرک، کوئی کافر مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی بصیرت کی بنیاد پر یہ محسوس کرتے تھے کہ کافر مشرک یہاں رہے گا تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے گا۔ سازش تو ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کے تمام مناسب بیان ہوئے کہ مینا کا قیام اور اسی دوران طواف زیارت ہوتا ہے، اور حاجی لوٹ کر مینا چلے جاتے ہیں۔ آخری دن کنکریاں مارنے کے بعد شیاطین کو حاجی مکہ معظمہ واپس آتے ہیں۔ پھر جتنا بھی وقت وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو، جب نکلتے ہیں تو طواف ودا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو ایک نام آپ کو یاد ہوگا، کعب احبار۔ کئی دفعہ میں اس نام کا ذکر کر چکا ہوں۔ احبار حبر کی جمع ہے۔ یہود و نصارہ میں یہ بڑے عالم کو حبر کہتے ہیں۔ یہ کام تورات، زبور اور انجیل کے اور یہود و نصارہ کے درمیان اتنے بڑے عالم تھے یہود کے کہ انہیں احبار کہا جاتا تھا، یعنی کئی علماء جمع ہو تو حضرت کعب کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے احبار جمع کا صیغہ استعمال ہے۔ مدینہ طیبہ امیر المومنین پہنچے تو کعب احبار کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کی زندگی کے دن گنے جا چکے اور بہت قریب ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ میں حوالوں سے اور تفصیلات سے بالکل گریز کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اور اس سے بھی پہلے جب مینا میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
ٹھکریاں مار کر ایک طرف ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہے اور وہ کچھ دعائیہ کلمات کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ لوگوں عمر کی قدر کرو، شاید اس سال کے بعد کا جو حج ہے تم یہاں امیر المومنین کو نہ دیکھ سکو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی انسانی مخلوق کے علاوہ مخلوق تھی، کوئی جن تھا، وہ ظاہر ہوا، یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس سازش سے واقف تھا جو مدینہ طیبہ میں تیار ہو گئی۔ قیافے اور اندازے اپنی جگہ پہ، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے شہادت کی طرف ایک ایک قدم بڑھنا یہ بات کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تعجب نہیں ہے اس پر کہ یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی یہ بیان کیا، حضرت انس نے بھی یہ بیان کیا۔ حضرت عثمان کے تذکرے میں جو شہادت کا تذکرہ ہوا اس میں یہی تھا کہ سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام نے خبیر مکہ پہ بھی یہ کہا اور جبل احد پہ بھی یہ کہا کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدا، کہ اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم تھے، ابو بکر تھے اور عمر و عثمان تھے۔ تو یہ بات سب کے ذہن میں موجود تھی کہ عثمان بھی شہید ہوں گے اور عمر بھی شہید ہوں گے، کیونکہ پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلنے والی دعا اور پیغمبر دو عالم کی زبان سے نکلنے والا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ منا سے چلتے ہوئے ایک جگہ پر رکے، کنکریوں کو ہموار کیا، ایک پتھر رکھا، اپنے کندھے کی چادر اتار کر اس پہ ڈالی اور لیٹ، جیسے کوئی بہت لمبا سفر کر کے گھر کے قریب پہنچنے والا مسافر ہوتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ جانے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملات اور کیا گفتگو ہوتی رہی۔ خدام قریب ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، بالآخر اچانک کہنے لگے کہ اللہ کثرت رعیتی وکثرت سنی، میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کثرت سنی۔ 63 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن 10 سال امت کا بوجھ اٹھائے کہ اپنی صحت کی فکر نہ ہو، اپنے گھر کی پرواہ نہ ہو، اور رات کی تاریکیوں میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر اپنی رعیت کا لحاظ رکھتے ہوں، دن کے اجالے میں لوگ آرام کریں، عمر چلچلاتی دھوپ میں مدینہ سے باہر نکل کر بیت المال کے اونٹوں کا دھیان رکھیں اور بیوہ عورتوں اور یتیم بچیوں کی جو زراعت ہے، فصل ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ امیر المومنین ہو اور لباس پہن رکھا ہے ایسا کہ اس میں 17 پیبند لگے ہوئے، دسترخوان پہ نرم روٹی آئی اور اس کے ساتھ زیتون کی ایک برتن میں زیتون تھا۔ دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ قحط کا زمانہ ہے جب گندم اناج بہت کم مل رہا ہے، زیتون نہیں مل رہا، تو کیا
ہر آدمی کو اس طرح کی نرم روٹی اور زیتون دسترخوان میں دستیاب ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، پوری ملیت کو تو یہ سب کچھ دستیاب نہیں ہے۔ تو فرمایا جاؤ کسی غریب کو، کسی بھوکے کو دے دو۔ جب تک رعیت کے ایک ایک فرد کو اس طرح کا کھانا میسر نہیں ہوگا، اس وقت تک عمر بھی ایسا کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج جب 60-62 مسلم حکمران موجود ہیں اور حکمرانوں کے کتوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کے نوکروں کو، ان کے ڈرائیوروں کو ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، اور دوسری طرف آج کے یہ اخبارات میں ہے کہ کتنے 100 مرد عورتوں نے اس 1 سال کے درمیان خودکشی کی ہے، غربت سے تنہا۔ ہمارے حکمران اتباع کر رہے ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے حکمران، کہ جس طرح وہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کی عیش کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حکمران بھی یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند جملے کہتے ہیں، لیکن شرم سے ڈوب کرنا چاہیے انہیں کہ انہیں حکمرانی کا سلیقہ حضرت عمر سے سیکھنے کی بجائے توفیق نہیں ہے۔ میں نے شاید بیان کیا تھا کہ تشریف لے گئے ہیں شام، بیت المقدس، اور عیسائی پادریوں کے مطالبے پر کہ لشکر والوں سے کہا عیسائی پادریوں نے کہ تمہارا امیر المومنین آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر انجیل اور تورات میں جو بشارتیں ہیں اس آدمی کے لیے جو بیت المقدس فتح کرے گا، اگر وہ اس میں پائی جائیں گی تو ہم بغیر جنگ کے دروازے کھول دیں۔ امیر المومنین گئے ہیں، فاصلہ آپ دیکھ لیں، اور یوں سمجھیے کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ تحیۃ السلام معراج کی رات گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور آج امیر المومنین اپنے ایک غلام کے ساتھ، اور دستیاب نہیں ہے 2 اونٹ اور 2 سواریاں، یہ سفر کر رہے ہیں، اور باری مقرر کر لی ہے کہ اتنا فاصلہ تم سوار ہوگے اور میں پیدل چلوں گا، اور پھر اتنا فاصلہ میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے۔ واپس آ رہے ہیں۔ میں آج کوئی بہت بڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ کیسے چل رہا ہے۔ چلیے جہنم میں جائیں ہمارے حکمران، نہ نقش قدم پہ چلیں، ہم انفرادی طور پر کیا ہے اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتے۔ واپس تشریف لائے تو جہاں رکے، غلام کو بھی ساتھ نہیں لیا، ایک طرف چلے گئے، دیکھا کہ ایک گڑیا، ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں دیکھا کہ ایک گڑیا موجود تھی، اس سے اجازت لی، سلام کلام کیا، اور پوچھا کہ تم اتنی دور ایک جنگل میں رہتی ہو، کیسے رہتی؟ اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ گیا ہے بکریوں کا ریوڑ چلانے کے لیے، شام کو آ جائے گا، تو یہاں رہتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بکریاں پالتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تمہیں کچھ معلوم بھی ہے اس جنگل میں رہتے ہوئے کہ عمر کون ہے اور عمر کے بارے میں تم کچھ جانتی ہو؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہمارا امیر المومنین ہے، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ یہاں قریب سے گزر کر، راستہ قریب سے گزرتا ہے، وہ شام کی طرف گیا ہے بیت المقدس کے لیے، اور وہاں سے بھی لوٹ کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، بس
امیر المومنین نے کہا کہ امام سے کیا معلوم، وہ ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ گزرنے والی شاہراہ کے اتنے فاصلے پر تم بھی یہاں ایک جھونپڑی میں جنگل میں زندگی گزار رہی، اسے کیا معلوم ہے؟ تو اس بڑھیا نے چمک کے کہا کہ بیٹا اگر عمر کو اپنی رعایا کے ایک ایک آدمی کے حال کا علم نہیں ہے تو اسے خلیفۃ المسلمین بننے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت فاروق اعظم روئے، معافی مانگا اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حکومت کرنے کا ڈھنگ اس بڑھیا کے جملے سے سیکھا، حکومت کی دعا کر رہے ہیں مینا سے واپسی پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت رعیتی، میری رعایا بہت پھیل گئی، وکثرت سنی، اور میرے عمر بہت زیادہ ہو گئی، اور ضعفت قوتی، اور میری قوت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی جس آدمی نے اپنے لیے آرام، لذت اور اچھا کھانا اس وقت تک ممنوع کر رکھا ہو، لمبے قد کا آدمی، جدوجہد کرنے والا، جو کچھ آئے بانٹنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت امیر المومنین کے جو غلام مشہور ہے اسلم نام، ان سے پوچھا کہ حضرت عمر کی کچھ تذکرہ کرو، اس لیے کہ صحابہ اکرام حضرت عمر کا تذکرہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں حضرت عمر کی شہادت کے بعد۔ جہاں بیٹھے ایک غم ہے، ایک دکھ ہے، ایک سایہ تھا جو چلا گیا ہے۔ غالباً میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ کہا پیغمبر دو عالم کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، صحابہ کرام حضرت عمر کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے، معاصر جو ہم اصل لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی مبالغہ نہیں کرتے، وہ بڑی حقیقت پسندانہ بات کیا ہے۔ حضرت عمر زخمی ہے، اپنے گھر میں ہے، ارد گرد عیادت کرنے والوں کا، بیمار کرسی کرنے والوں کا ایک وجود ہے۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی بنیاد پر درد معصوم، زہر میں بجھا ہوا دو دھارا خنجر حضرت فاروق اعظم کے سینے کے نیچے ناف کے پاس پھونک دیا گیا ہے، اور اس سے جو خون کا فوارہ اور آنتیں کٹ گئے کہ گھر لائے گئے، معالج نے دوا پلائی تو وہ دوا آنتوں کے ذریعے باہر نکل گئی، جس آنکھ سے خون بہ رہا تھا نکل گئی، آنتیں کٹی ہوئی۔ تو معالج نے کہا کہ امیر المومنین میں بہت اچھا معالج ہوں، لیکن آپ اللہ کی طرف توجہ کیجیے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کے سانس کچھ زیادہ ہے۔ شہادت کی بات درد ہے، 3 دن تک گویا موت سے لڑتا تھا، یہ اس کے اعصاب کی بات، یہ اس کی جرأت اور استقامت کی بات۔ حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور کہا کہ امیر المومنین آپ آخرت کے بارے میں کیوں غم زدہ ہیں؟ ایک جملہ کہا کہ اللہ میری آخرت اچھی کر دے، دنیا تو جیسی کیسی گزر گئی، آخرت اچھی کر دینا میری۔ تو حضرت عبداللہ نے عباس تو رئیس المفسرین ہیں، حضور کے چچا بھائی ہیں، حبر الامہ، یعنی جیسے حبر کا میں نے پہلے کہا، اس امت میں علم کا جو پہاڑ، وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ آخرت کا غم نہ کریں، آپ کی آخرت بہت اچھی ہے،
اس لیے کہ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبته، آپ نے حضور کی صحبت اختیار کی اور بہت اچھی صحبت اختیار، حضور کی صحبت. ثم فارقك وهو عنك راض، پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جدا ہوئے تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور آپ سے راضی تھے. لو اتنی بات میں عرض کروں اور اگلا جملہ بھی سن لیں. ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبته، پھر آپ حضرت ابو بکر کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ رہے اور بہت اچھی صحبت. ثم فارقك وهو عنك راض، پھر حضرت ابو بکر بھی تم آپ سے جدا ہوئے اس حال میں کہ ابو بکر بھی آپ سے راضی تھے. میرا جملہ ایمان کی علامت کے طور پر لکھ لیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی شہادت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی گواہی ہے کہ حضرت ابو بکر جدا ہوئے تو حضرت ابو بکر عمر سے راضی تھے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے اس حالت میں کہ پیغمبر دو عالم بھی عمر سے راضی تھے. جنہوں نے قتل کی منصوبہ بندی کی ظاہر ہے وہ حضرت عمر سے راضی نہیں تھے، اور قیامت تک جو قاتلوں کے وارث ہیں، ہم تو شہداء کے وارث ہیں، ہم تو شہداء کے وارث ہیں. حضرت عثمان شہید ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. حضرت عمر شہید ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. حضرت علی شہید ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. حضرت حسین شہید ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. حضرت عثمان کا قاتل، حضرت عمر کا قاتل، حضرت علی کا قاتل، حضرت حسین کا قاتل، جن لوگوں کو ان قاتلوں کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے دل میں نرم گوشہ ہے، وہ بتائیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. وہ عمر سے راضی نہیں ہے، عمر کے قتل پہ راضی. عثمان سے راضی نہیں ہے، عثمان کے قتل پہ راضی. علی سے راضی نہیں ہے، علی کے قتل پہ راضی. حسین سے راضی نہیں ہے، حسین کے قتل سے راضی ہے. جس عمر سے پیغمبر دو عالم راضی ہیں، ابو بکر راضی ہیں، ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے تو ناراض ہونے والوں کا ایمان برباد ہوا، عمر کا کچھ بھی نہیں. راضی رہو عمر سے. ضابطۂ اخلاق بن گئے ہیں، قانون کی گرفت بہت سخت ہے. ایمپلیفائر ایکٹ اپنی جگہ پہ، سی ڈی ڈی کا ایک مستقل محکمہ بنایا گیا ہے جو پولیس سے بھی پالاتا ہے، قانون سے بھی پالاتا ہے، عدالت سے بھی پالاتا ہے. فرقہ واریت کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. ضابطۂ اخلاق ہم نے بھی بنائے ہیں، ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنا فرقہ واریت. قانون کو سختی سے نافذ کرو. جو شخص بھی بدزبانی کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، جو شخص بھی تبرع کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، اسے چوک چوراہے میں الٹا لٹکا کر اس کی کھال کھینچ لو. ہم تمہیں شاباش کہیں گے، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرنے والا کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. امن محرم الحرام میں تبھی قائم ہوگا کہ صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دی جائے. اور اگر صحابہ کرام کی عزت کی ضمانت نہیں ہے، ان کے لیے حفاظت نہیں ہے، تو پھر اور کسی کے لیے بھی کوئی حفاظت نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا امیر المومنین، حضور بھی آپ سے راضی تھے، ابو بکر بھی راضی. اگلا یہ دور ہے صحابہ کرام کا. کہاں ہے امیر المومنین؟ ثم صحبت المسلمین فاحسنت
10 ساڑھے 10 برس آپ لوگوں کے معاملات کے ساتھ گہری طرح مصروف ہے. آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رعایا کے معاملات کو اچھی طرح نبھایا. احسنتا صحبتہم، ان کے ساتھ صحبت کا حق ادا کیا. آج اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ اس امت کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر جدا ہوں گے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب کے سب مسلمان آپ سے راضی ہیں. اللہ راضی ہے، حضور راضی ہے، ابو بکر راضی ہے، اور اس وقت کا پورا معاشرہ حضرت عمر سے راضی ہے. تو پھر اور کسی کے راضی ہونے نہ ہونے کا تو مدار نہیں رہا. راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے جواب میں کہا، اے عبداللہ ابن عباس، کہاں تک تو نے ذکر کیا ہے حضور کی صحبت کا اور آپ کے رضامند جانے کا، تو یہ انما ذالک من من اللہ من نبی، یہ اللہ کا احسان تھا کہ میں نبی کی صحبت میں رہا اور نبی مجھ سے راضی ہے. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ. حضرت ابو بکر مجھ سے راضی رہے، صحبت اختیار کی، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزْعِ، اے عبداللہ ابن عباس، یہ جو میرا درد و الم اور جزع فزع دیکھ رہے ہو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے. فرمایا امت اور صحابہ کرام اس وقت جو رعیت ہے مجھے اس کا غم کھائے جا رہا ہے کہ میں نے تو یوں وقت گزارا کہ یہ کہا کہ اگر بیت المال کا اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا، تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے ایک اونٹ، جب اونٹ ہے بیت المال، ایک اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج نہ ہو سکا، وہ اسی بیماری میں مر گیا، تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. جہاں انسان مر رہے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، قتل و غارت غریب، اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. ایسے ایسے بحران، ایسی ایسی خبریں سامنے آتی ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ منظر عام سے ہٹ جاتی ہیں. اصول کا واقعہ کہاں گیا، کراچی کے واقعات کہاں گئے کہ ایک ایک دن میں 250-300 افراد زندہ جلا دیے گئے، اور پتا ہے کہ کس نے جلایا؟ انکوائری ہوگی، رپورٹیں آئی. ایک ایک دن 250-300 افراد زندہ جلا دیے گئے، اور پتا ہے کہ کس نے جلایا؟ ایک دن بحران آتا ہے، 10 دن کے بعد منظر عام سے ہٹ جاتا ہے. یہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ایک اونٹ، اور وہ جملہ تو مشہور ہے کہ مات القلب علی شط الفرات جوعا، اگر کتا مر گیا فرات کے کنارے پر، قریب بھی نہیں، فرات کے کنارے پر، وہ آپ دیکھ لیں کہ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً مکہ معظمہ سے، فرات کا اور کربلا اور مدینہ طیبہ سے. 1000 کلومیٹر یہ آج کا نہیں کہ جب ہر طرح کی سہولتیں ہو. اس وقت فرمایا کہ فرات کے کنارے پر، فرات کے قریب کوئی کتا بھوک سے مر جاتا ہے تو لگانا ہوگا رسول اللہ قیامت کے دن میں اس کا جواب دوں. میری خلافت ہے، میرے دور حکومت، مشہور واقعہ. بہرحال فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، میں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ. فرمایا میں امت کی جو مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں میں ان کے بارے میں پریشان ہوں کہ اگر قیامت کے دن میں پوچھا گیا اور میں ذمہ داریوں سے وہ عہدہ برا نہ ہو سکا ہوا پھر کیا بنے گا. واللہ
اس پہ عمل کی. واللہ لو ان لی طلاع الارض ذہابا لافتدیت بہ من عذاب اللہ قبل ان ارى. اللہ کی قسم ہے اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارے کا سارا سونا جو ہے وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار. اللہ کا عذاب نہ دے. میں اور آپ رات کیسے گزارتے ہیں, دن کیسے گزارتے ہیں, بیویوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں, اولادوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں, تربیت کیسے کر رہے ہیں, دکانداری کیسے کر رہے ہیں, اور دوسرے معاشرتی مسائل, حلال و حرام کی تمیز کتنی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے بہوؤں کو شریعت کا کتنا پابند بنائے بیٹھے ہیں. ہم ان کو حجاب اور پردے کی کتنی بات کہتے ہیں. ذرا اس کا جائزہ لے لیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری مسئولیت ہمیں کہاں کھڑا کرے گی قیامت. اگر زمین ہر سونا بھی میرے پاس ہو تو میں فدیہ دے کر میں عذاب کا وہ منظر دیکھنے سے پہلے وہ دے دوں تاکہ اللہ کا وہ عذاب دیکھنا نہ پڑے. اس کے باوجود کہ جو شہادت کی موت مانگ رہے ہیں, اللہ حضرت کی شہادت فی سبیل و وفات فی طلب رسول. مینا میں یا اللہ میری رعیت بہت بڑھ گئی, میرے قوات کمزور ہو گئے, میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس سے پہلے کہ میں رعایا کے حقوق پورے نہ کر سکوں اور جو بوجھ میرے کندھوں پہ تو نے ڈالا ہے میں وہ بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو جاؤں, میرے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. یہ جملے اس سے پہلے کہ میں عاجز آ جاؤں یہ بوجھ اٹھانے سے, اور میں ایک ایک آدمی کا, اور ایک ایک جانور کا, اور ایک ایک پرندے کا, اور زمین کے ایک ایک ذرے کا جو میری رعایا ہے اس کا حق ادا نہ کر سکوں, میرے اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دے. لیکن موت بھی کیسی؟ اللہ ارزقنی شہادت فی سبیل. یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما, اور وفات فی بلد رسول, اور وفات بھی مجھے ملے موت شہادت کی ہو, وفات اور زمین دفن کے لیے مجھے بلد رسول ہے, تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زمین مجھے مل جائے دفن کے لیے. موت آئے تو وہاں آئے. واپس تشریف لائے تو کعبہ ہمار نے کہا اب 3 دن رہ گئے ہیں, اب 2 دن رہ گئے ہیں. انہی دنوں میں ابو رعوف فیروز نے راستہ روک کے کہا, واقعہ مشہور ہے, حضرت فاروق اعظم نے اس کا جواب دیا, ایک سوال کیا, اس نے جواب دیا تو فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. لیکن عدل فاروقی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا ابھی قدم نہیں اٹھایا. اپنی حفاظت کے لیے لوگ نہیں رکھ سکتے کہ بیت المال سے اپنی حفاظت کے لیے. اور پھر حملہ ہو گیا. ابو رعوف فیروز ظاہری طور پر تو ایک مذہبی جنونی قاتل ہے, دہشت گرد ہے. اس کا پس منظر کیا ہے, یہ خنجر اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے, کون کون لوگ اس کے ساتھ مشورے کے شریک تھے, اس کی پیٹھ کون پھونک رہا تھا, اسے اس کام کے لیے تیار کن لوگوں نے کیا. وہ بہت جلد واضح ہو گیا, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے اسلام سے خاص طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے شکست کھائی تھی اسلام کے مقابلے میں, انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ امیر المومنین زندہ ہے. اور تاریخ بھی ہمیشہ یہ کہے گی کہ امیر المومنین سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سوائے کفر.
پر کسی کا کوئی حق ضائع نہیں، کسی کا کوئی حق ضائع نہیں۔ نقصان پہنچا ہے یہودیوں کو، نقصان پہنچا ہے مجوسیوں کو، نقصان پہنچا ہے عیسائیوں کو، تو حضرت عمر کے قتل میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ ہمیں تاریخ کے مطالعے سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اور پرائے کی، دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ پہچان ہو جائے گی تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ